عمل کی میرے اساس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ اور جب میں اپنے شب و روز کا، لیل و نہار کا محاسبہ کرتا ہوں، جب ہم دیکھتے ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قسم قسم کے گناہوں میں ہم ملوث ہو چکے ہیں، تو یقیناً اگر منصف مزاجی سے آپ نے شب و روز کا جائزہ لیا جائے تو یہ کہے بغیر نہیں رہا جا سکتا کہ ندامت ہے گناہوں پر مگر نازا ہوں قسمت پر یا رسول اللہ، ندامت ہے گناہوں پر مگر نازا ہوں قسمت پر، میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ یہ یا رسول اللہ جو ہم کہتے ہیں، ہمیں اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں کہ یہ یا رسول اللہ کا نعرہ پوری دنیا میں بطور خاص ہمارے ملک اور ریاست میں جس ذات والا صفات کی تعلیمات کی بنیاد پر زندہ ہے وہ کوئی اور ذات نہیں، وہ امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کی دین ہے۔ یہ ان کا قوم و ملت پر امت پر احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے جہاں ناموس رسالت کا تحفظ کیا ہے وہیں ہم سب کے عقائد کا تحفظ بھی کیا ہے۔ تنظیم المدارس اہل سنت ہو یا دیگر وہ تنظیمیں جو اہل سنت کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں، ہم اسی تنظیم کو مانیں گے، اسی تنظیم سے جڑ کر رہیں گے جو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگائے گی اور اعلیٰ حضرت کا جھنڈا بلند کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس مسلک پر اور اعلیٰ حضرت کے نام پر ہماری جان قربان ہوں تو ہو، ہماری اولاد قربان ہوں تو ہو جائیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے ہمیں وہ عشق رسول پلایا ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی محبت عطا فرمائی ہے کہ ہم تو ہم ہیں، ہمارے جسم کا انگ انگ ہڈی اور گوشت اس کو فراموش نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ پاک تعلیمات اعلیٰ حضرت کو ہمیں فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں حضرت مولانا محمد اشرف ٹھکرو صاحب کو، جنہوں نے بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر جہاں دیگر مسالک کے ماننے والوں کی وہاں چیئر رکھی گئی ہیں، انہوں نے امام احمد رضا چیئر رکھنے کے لیے اپنا ایک منشور بنایا ہے، اپنا مشن شروع کیا ہے، اور وہ دن دور نہیں۔ دعا کرو اللہ پاک اشرف صاحب کو، حقانی صاحب جیسے بزرگوں کو لمبی عمر عطا فرمائے اور جیتے جی یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں کہ امام احمد رضا کے نام سے کے اندر چیئر قائم کر دی گئی ہے انشاءاللہ تعالی۔ عزیز بھائیو، قرآن عظیم میں رب تعالی فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم اتارتے ہیں، جس مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اتارتے ہیں قرآن سے شفا اور مومنین کے لیے رحمت۔ اب یہاں میں تمہیداً عرض کر دوں، اللہ پاک کو انسان نے بے شمار نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایک جسم دیا ہے، ایک روح دی ہے، جسم کی پرورش کے لیے بے شمار نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں کہ جس کو خود قرآن نے کہا تم شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ لیکن میرے عزیز بھائیو، جس طرح سے جسم روح کے بغیر کوئی کارگر نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اسی طرح سے روح کو اگر آپ دیکھنا چاہیں، روح کو اگر مجسم تصویر کی شکل میں دیکھنا چاہیں تو روح جسم کی محتاج ہے، تو گویا روح اور جسم ایک دوسرے کے لیے ایسے لازم و ملزوم ہیں کہ اگر روح کو جسم سے الگ کر دیا جائے تو زندگی موت میں بدل جائے گی۔ تو زندہ رہنا ہے، زندگی تبھی تک ہے جب تک روح اور جسم ساتھ ساتھ ہیں۔ میں اس میں مزید تفصیل میں جانے سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں، آج کا یہ ہمارا اسٹیج یہ جسم اور روح کی نمائندگی کر رہا ہے۔ یہ واحد وادی کے اندر میری معلومات میں پہلی صوفی کانفرنس ہے جہاں جموں صوبے کے علماء بھی موجود ہیں، جموں صوبے کے دانشوران اعظام بھی موجود ہیں، اور ویلی کے بھی بڑے بڑے سکالر اور بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا اشرف صاحب کی وہ ذات ہے جو تنہا ویلی کو نہیں بلکہ صوبہ جموں کو، جموں و کشمیر کو ایک جسم اور روح کی طرح لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں۔ ان کی اسی وسعت ظرفی کو، ان کی اسی فراخ دلی کی بنیاد پر مفتی فاروق صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا اشرف صاحب جب تک آپ کے نظریات
आप दुरुस्त हैं, मसलक अहले सुन्नत का झंडा बुलंद कर रहे हैं, हम आपके हाथ पर बैत करते हैं। अगर आप हमें कहेंगे कि तीसरी छत से छलांग लगाना, हम उसके लिए भी तैयार हैं, और अगर आप कहेंगे समंदर में छलांग लगा दो, हम इसके लिए भी तैयार हैं। अशरफ साहब से मोहब्बत की वजह उनकी जिस्म जिस्मानियत नहीं है, उनका सिर्फ नजरिया है, उनकी फिक्र है, उनकी वसी सोच है, जिसकी बुनियाद पर हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। और मैं ये भी बताता चलूं कि जिस तरह से तंजीमुल मदारिस की तश्कील दी गई है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं दावे से कहता हूं और ये दावा साबित करने के लिए दलाइल भी रखता हूं कि वाहिद जम्मू कश्मीर की तंजीमुल मदारिस वाहिद वो तंजीम है जिसने जम्मू को भी जोड़ रखा है और जिसने कश्मीर वैली को भी अपने साथ जोड़ रखा है और मजबूती के साथ। और ये वो वाहिद तंजीम है जिसके साथ बड़े बड़े उलमाए किराम, बड़े बड़े स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, आप भी अगर चाहते हैं आपके इदारों का तालीमी निज़ाम अच्छा हो जाए, उनके तालीमी मेयार बुलंद हो जाए, तामीरी सिलसिला बहुत अच्छा हो जाए, उसके लिए आपको तंजीमुल मदारिस से जुड़ना चाहिए। हसीन मौका है। अब मैं तफसील में ना जाते हुए और मुफ्ती फारूक साहब का वक्त ज़ाय न करते हुए तंजीमुल मदारिस की अब तक की कुछ कारकर्दगी आपके सामने रखने से पहले मैं ये अर्ज़ करूँ, अल्लाह पाक ने आपको जिस्म भी दिया है, लेकिन जिस्म बगैर रूह के किसी काम का नहीं। और जिस्म जब बीमार होता है, बुखार हो आपको, या आपकी कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाए, या आपके जिस्म में किसी किस्म की तकलीफ हो, तो आप दवाई का इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, हॉस्पिटल का रुख करते हैं। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, आपको ये जान लेना चाहिए, ये जिस्म के लिए आप किस्म किस्म की आसाइश के असबाब मुहैया करते हैं और इस जिस्म की परवरिश के लिए बहुत कुछ करते हैं। नाउज़-बिल्लाह, अल्लाह बचाए, इस पेट को पालने के लिए लोग हुदूद क्रॉस करके हराम और हलाल में तमीज को भी खत्म कर देते हैं। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, इस जिस्म को कारगर बनाने वाली एक चीज है, वो है रूह। और रूह क्या है, ये अल्लाह ताला ने अपने पास राज रखा है। सहाबाए किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा, सहाबाए कुली रूह मिन अम्री रब्बी, यानी सहाबाए किराम ने पूछा रूह क्या चीज है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुली रूह मिन अम्री रब्बी। अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब तुम कह दो ये रूह अम्रे रब्बी है, ये राज की बात है, ये खुदा जाने या खुदा का रसूल जाने। ये वो रूह है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने आपको चलने फिरने, देखने सुनने की ताकत और कुव्वत अता फरमाई। रूह को जिस्म से निकाल दिया जाए, आंखें खुली रहकर भी नहीं देख सकती हैं, कान सलामत है सुन नहीं सकते हैं, जबान मुंह में है बोल नहीं सकती। ये सारा करिश्मा रूह का है। और रूह क्या चीज है, रूह अमरे रब्बी है। तो अब देखना यह है, आपने जिस्म की परवरिश के लिए, जिस्म की इस्लाह के लिए दवाइयां भी खाई, हॉस्पिटल में भी गए, डॉक्टरों के पास भी गए, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अगर किसी की रूह बीमार हो जाए, उस बीमारी का इलाज क्या है? किसी की रूह बीमार हो जाए, उसके दुरुस्त करने का तरीका क्या है? किसी की रूह खराब हो जाए, उसकी इस्लाह के लिए कहां जाना चाहिए? पूरी दुनिया के साइंसदान एक तरफ, आज तक दुनिया के बड़े बड़े हॉस्पिटल हों, बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हों, बड़े बड़े डॉक्टर्स हों, कोई डॉक्टर कोई हकीम आज तक रूह की बीमारी का ना इलाज निकाल सका है, ना आज तक कोई दुनिया में ऐसा डॉक्टर पैदा हुआ है, ना ऐसा कोई साइंसदान पैदा हुआ है कि वो रूह का इलाज कर सके। और पूरी कायनात में आज तक ऐसा कोई साइंसदान, कोई हॉस्पिटल भी नहीं कायम कर सका कि रूह का इलाज कर सके। आज मैं बताना चाहता हूँ, जिस्म और रूह में से सबसे ज्यादा अहमियत रूह की है। और रूह अगर बीमार हो जाए, तो बीमार कैसे होती है? हमारे माँ बहन, जब बरादरियों का टकराव पैदा होता है, रंगो नस्ल हमारा भेदभाव जब हमारे माशरे में आ जाता है, और इसी तरह से बुग़्ज़ और हसद सीने में आ जाता है, ये वो बीमारियां हैं जिनकी वजह से रूह मुतासिर होती है, रूह बीमार हो जाती है, बदअक़ीदगी से भी रूह मुतासिर होती है। गर्ज़े के इन तमाम बीमारियों का इलाज कोई दवाई नहीं कर सकती। अगर इन बीमारियों का इलाज है तो पहले नंबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा पढ़ते जाइए, आपकी रूह की बीमारियां दूर होती जाएंगी। और साथ ही साथ पंजगाना नमाजें पढ़ेंगे तो आपकी रूह में ताजगी आएगी। आप तिलावत कुरान करेंगे, तिलावत कुरान से रूह में जो
گندگی آ چکی ہے، دل پر جو گناہوں کا، بغض و حسد کا، برادری ازم کا یا معاشرے کے اندر جو گندگی پائی جاتی ہے اونچ نیچ کی، وہ جو بیماری وہ دل پر جو بیٹھ چکا ہے، دھبا لگ چکا ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے تلاوت قرآن سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے، نماز پنجگانہ سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپسی میل محبت اور کلمے کی لاج رکھتے ہوئے تمام مسلمان ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھ لے، اونچ نیچ کو مٹا دے، برادریزم کو ختم کر دے، تبھی جا کے آپ کی روح درست ہو سکتی ہے۔ اور جب روح درست ہوتی ہے نا، سبحان اللہ، آدمی مر جائے تو بھی اللہ اسے زندگی جاویدان زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیے آج امیر کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت بلبل شاہ رحمت اللہ علیہ یا شاہ ہمدان رحمت اللہ علیہ، ان کو بھی یہی آنکھیں تھی، یہی کان تھے، یہی زبان تھی، یہی پاؤں تھے۔ جتنے اعضائے جسمانی ہمارے ہیں، ان میں سے میں دعوے سے کہتا ہوں ان تمام کو اگرچہ میں نے نہیں دیکھا ہے، لیکن انسان کے لیے جو اعضائے جسمانی ہونے چاہیے ایک عضو بھی ان کا زیادہ نہیں تھا، جسم تو ایسا ہی تھا، لیکن اللہ نے ان کی روح کو وہ تازگی عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے زندگی جی ہے تو اللہ کے لیے جیے ہیں۔ زندگی کا جو مشن تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس کے تقاضوں کو یہ ان کا مشن تھا۔ پھر جب روحانیت کی طاقت آ گئی نا، صدیاں گزر گئی وہ اس دنیا سے، آج بھی ان کا نام، آج بھی ان کا کام زندہ ہے، ڈگر نگر 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 کریا کریا آج بھی ان کے چرچے ہو رہے ہیں۔ یہ چرچے جسمانیت یا جسم کی بنیاد پر نہیں، ان کی اس روحانی طاقت و قوت کی بنیاد پر ہو رہے ہیں جس طاقت کو دنیا تسلیم کر چکی ہے۔ ہمارا بھی یہی مشن ہے کہ جہاں آپ جسم کی پرورش کے لیے اسباب مہیا کرتے ہیں، وہیں روح کی بالیدگی کے لیے تنظیم المدارس اور فروغ تصوف کے مشن میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ تعالی۔ جہاں آپ کو جسم کی غذائیں ملیں گی، وہیں روحانی غذائیں بھی فراہم ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کے ساتھ، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہمیں اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ میل محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ کے سامنے پیش کروں، تنظیم کا مقصد پورے جموں کشمیر کے اندر جتنے بھی مدارس اہل سنت قائم ہیں، مدارس کے اندر تعلیم میں یکسانیت پیدا کرنا، نصاب تعلیم یکساں رکھنا، اسی طرح سے مدارس کا آپسی ربط و تعلق مضبوط کرنا، اور مدارس کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کو فروغ دینا، یہ تنظیم کے اہم مقاصد میں سے ہے۔ اسی طرح سے مدارس میں تنظیم المدارس کے زیر اہتمام جو ترتیب شدہ نصاب تعلیم ہے اس کے نفاذ کے لیے کوششیں کرنا، اور نصاب تعلیم جو تنظیم المدارس کا ترتیب شدہ ہے اس کو JNK جو ایجوکیشن بورڈ سے اس کو منظوری دلانا، تاکہ ہمارے علماء کرام جو مدارس میں پڑھے دنیاوی طور پر بھی تاکہ وہ اپنی اچھی کارکردگی اس میں پیش کر سکیں، اور نظام امتحان میں بھی انشاءاللہ یکسانیت ہوگی، شفافیت ہوگی جتنے مدرسے اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں تنظیم المدارس کے پلیٹ فارم سے اعلیٰ تعلیمی اور عصری اداروں کے شعبہ اسلامیات میں فروغ تصوف کے لیے الحمدللہ بہت کوشش کی گئی ہے۔ ابھی تک ہمیں اس میں بہت کامیابی مل چکی ہے۔ بہت ساری یونیورسٹیوں میں اور ان کے ماتحت چلنے والے کالجز میں ہم نے تصوف کا سلیبس کروایا الحمدللہ۔ ساتھ ہی تنظیم المدارس اس کے ساتھ پورے جموں کشمیر کے 100 سے زائد مدارس اس وقت تک منسلک ہو چکے ہیں، جن میں سے 50 ایسے مدارس ہیں جن کی تعلیمی اور جن کا تعمیری نظام الحمدللہ پٹری پر لانے میں تنظیم اب تک کامیاب ہو چکی ہے۔ اب میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں، مدارس کے ذمہ داران اسٹیج پر رونق افروز ہیں، ممکن ہے آپ حاضرین میں سے بھی بہت سارے لوگ مدارس کے معاونین ہوں، مدارس کے منتظمین ہوں۔ آپ سے گزارش ہے آپ اپنے مدارس کو اپلفٹ کرنے کے لیے، انہیں تعلیمی اور تعمیری ہر دو میدان میں ترقی دینے کے لیے اگر چاہیں تو تنظیم المدارس سے برضا و خوشی منسلک ہو سکتے ہیں، تاکہ آپ کے ادارے بھی کامیاب ہوں، آپ کے نونہالان کا مستقبل بھی روشن ہو، اور ہم سب میں آپسی تال میل کے ساتھ ہم ایک بڑے مشن کے تحت تاکہ کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اشرف صاحب کو مکمل طور پہ صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور تنظیم سے جتنے جڑے ہوئے حضرات ہیں اللہ پاک سب کو صحت و سلامتی اور اپنے مشن میں کامیابی نصیب فرمائے۔ آج ہماری اس میں الحمدللہ ضلع پونچھ سے جامعہ انوار العلوم جو اہل سنت کا ایک مرکزی ادارہ ہے اس کے ناظم اعلیٰ حافظ عبد المجید صاحب ہیں، اور ہمارے قاری منظور صاحب جو تنظیم المدارس
صوبہ جموں کے ترجمان اعلیٰ وہ بھی یہاں تشریف فرمائے ہیں، اور بہت سارے احباب ہیں، میرے مولانا مدثر صاحب ہیں جو ضلع پونچھ کے تنظیم المدارس کے صدر ہیں، حضرت مولانا حافظ نصیر الدین نقشبندی صاحب ضلع راجوری کے صدر، اور مفتی اپنے غلام محمد صاحب ہیں جو خطہ چناب کے صدر ہیں۔ الحمدللہ بہت بڑی ٹیم یہاں آئی ہوئی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے علماء ہیں، سب کا نام مجھے یاد بھی نہیں، اور سب کا نام لیتے لیتے ممکن ہے وقت بھی ضائع ہو۔ اب میں ناظم اسٹیج سے گزارش کروں گا کہ اگلا پروگرام بتاتے چلیں۔ دوران گفتگو قصداً صاحباً سبقت لسانی سے جو کمی بیشی غلطی ہوئی ہو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ ہاں، مولانا ذاکر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں جو ضلع جموں کے تنظیم کے صدر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اسی محبت کے ساتھ اس مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔